بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت والدین کے حوالہ سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ متعدد مقامات پر رب تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بھی والدین کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا اور اپنی امت کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو لوگ والدین کا ادب کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کثیر اجر بیان فرمایا، اور جو والدین کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے عذاب بیان فرمایا۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے فرامین میں سے چند آپ کو سناتا ہوں، جس سے اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ رب تعالیٰ نے والدین کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور جو والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان پر کس طرح اپنی رضامندی کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ الفاظ یوں ہیں: عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال کے اندر صبح کرتا ہے کہ والدین کے حق میں رب تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر والدین میں سے ایک ہو، یعنی دنیا کے اندر ایک موجود ہو اور والدین کے حق کے اندر رب تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کر رہا، بلکہ رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، ان کے لیے سب کچھ مہیا کر رہا ہے جس کا رب تعالیٰ نے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے حکم ارشاد فرمایا، اور والدین میں سے اگر ایک زندہ ہے تو رب تعالیٰ ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اس حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ بیان فرمائے کہ وہ ان کے متعلق ہیں جو والدین کے معاملہ میں، والدین کے حق میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ بیان فرماتے ہیں: وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ إِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا جو ارشاد، اس کا مفہوم یوں ہے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ والدین کے حق میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اس حال میں وہ صبح کرتا ہے کہ والدین کے حق میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اس حال میں صبح کر رہا ہے گویا کہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کے حق میں نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم کیا ہوا کہ جو بندہ والدین کے حق میں رب تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، رب تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، تو رب تعالیٰ صبح سے لے کر اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ جب وہ صبح کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آدمی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اور اس کا سوال کیسا ہے؟ عرض کرتا ہے: ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں کہ والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا: ہما جنتک و نارک، فرمایا کہ میرے غلام سن، تیرے والدین تیرے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بھی ہیں اور جہنم میں لے جانے کا سبب بھی ہیں۔ بڑا مختصر رسول اللہ نے اور بڑا فصیح جواب دیا۔ فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ دونوں جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ تم جنت کی طرف لے جائیں گے، تمہارے لیے جنت کی طرف جانے کا سبب بن جائیں گے، اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا، شریعت کو پامال کرے گا، ان کے حقوق کو پامال کرے گا، تو یہی والدین جو ہیں یہ تیرے لیے جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ایک اور مقام پر اس چیز کی مزید وضاحت فرمائی کہ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے،
والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت منان ولا عاق۔ محبوب علیہ السلام آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح والدین کا جو فرمان ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام آپ نے ایک اور مقام پر والد کی شان کو اجاگر فرمایا۔ محبوب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ والد جو ہے، والد اس کی رضامندی کے اندر رب تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اس کی ناراضگی کے اندر رب کی ناراضگی ہے۔ یعنی جس کا والد اس سے راضی ہے گویا کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا والد اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور آقا کریم علیہ السلام آپ کی تعلیمات پر عمل کی کوشش کریں۔